یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، جتنے بھی یہ پاکستان میں یہ جتنے بھی ہم پہ مسلط ہوئے ہیں، یہ سارے دجال کے لوگ ہیں، دجال کے. یہ مسلمان ہے ہی نہیں. یہ نام لبادہ مسلمانوں کا اڑا ہوا ہے، اندر ان کے شیطان یہ تھے، یہ ڈرپوک اور جاہلیت پھیلانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ سنیں ذرا بھائی نے ان کے بارے میں بات بولی، دیکھیں. گندا خون مسلم لیگ ہاں سنیں ذرا. گندی نسل گندا خون مسلم لیگ دیکھ لیا یہ نعرے کیسے کیسے لوگ بناتے ہیں ان کے لیے. تو یہ باتیں سوچا کریں، لوگ پاگل نہیں ہیں، یہ محب وطن لوگ ہیں. یہ دیکھیں ان کے وہ بھائیوں کے کرپشن کے کیس سارے نظر آئیں گے، دیکھیں. کہ آپ کو شریف خاندان کی آف شور کمپنیز میں یہودی شراکت داری کا انکشاف ہوا ہے. حسن نواز کی کمپنی کوئنٹ پیڈنگٹن میں 2 حصہ دار کمپنیز کے ڈائریکٹر یہودی نکلے ہیں. شریف خاندان کی آف شور کمپنی میں یہودی شراکت. حسن نواز کی کمپنی کوئنٹ پیڈنگٹن میں 2 حصہ دار کمپنیز کے ڈائریکٹر یہودی نکلے ہیں. بالکل. ڈیوڈ پرلمین 1994 سے 2000 یہ پاکستان سے پیسہ لوٹتے ہیں، پھر باہر جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور ادھر سے پھر ان کو پتہ کہ ادھر پاکستان میں کیا صرف پیسہ لوٹنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم پہ مسلط ہمیں غلام بنانے کے لیے آتے ہیں، اور باہر کے آرڈر لے کے پاکستان کے اوپر جبرن یہ ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں. یہ صرف دلال ہے امریکہ کے، یہ امریکن غلامی ہے، یہ غلام امریکہ کے، اور عوام کو غلام بنانا چاہتے ہیں. عوام نکلے بس اس سے، اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. سنیں ذرا. 11 تک ٹیمپل سیکرٹریز کمپنی کا مالک تھا. ڈیوڈ پرلمین کی کمپنی کنوپی روٹس کا نام پیناما دستاویزات میں سامنے آیا ہے. باربرا کہان اسرائیلی سالیڈریٹری کمپین کی شریک ڈائریکٹر تھی، جبکہ ٹیمپل سیکرٹریز کے ذریعے حسن نواز کی کمپنی باربرا کہان کے حصے دار تھی. ٹی وی ایویسن اسرائیلی سالیڈریٹری کمپین کے شریک ڈائریکٹر ہیں. حسن نواز کی کمپنی کوئنٹ پیڈنگٹن میں 2 حصے دار کمپنیز کے ڈائریکٹر یہودی نکلے. اسی پر بات کرتے ہیں اینکر پرسن شریف صاحب. یعنی آپ کو شریف خاندان کی آپس میں یہ گیم رچاتے ہیں، گیم رچا کے پاکستان کے پیسہ لوٹتے ہیں، پاکستان کو غلام بناتے ہیں، آئی ایم ایم سے قرضے لیتے ہیں، پاکستان میں نئی قانون سازی کرتے ہیں، رگڑا پھیرتے ہیں. بس یہ کام ہے ان کے. 2 نمبر ہیں یہ دجال کے ساتھ، شیطان کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ مریم نواز شریف کا سار سے 120 منٹ میں کینسر ختم کرنے والی مشین کو نشتر ہاسپٹل ملتان اور راولپنڈی کے اسپتال میں لگانے کا فیصلہ. یہ دیکھیں، یہ تیرے کھوتے کی ایسی کی تیسی، اور جہلو اور 2 جماعتیں جا کے کیم سے کسی سے کلاسیں لے لیتے. کھوتے کے بچوں، اور کھوتے کے بچے جل اتلیمیں لینے والوں، اور فراڈیو WHO کے کارے خاصو، تمہارے بچوں کی جان گیا. یہ نانی 420 تم کو لولی پاپ جو دیتی ہے نا، ایسا سلسلہ نہیں ہے. کینسر کا علاج، کینسر ان کے باپوں کو نہیں پتا وہ کینسر کا علاج کر سکتے ہیں. جنہوں نے مشینیں ایجاد کی ان کو ایجاد کرنے کا، ان کو کینسر کا پتہ نہیں ہے. میں نے کہا کوئی مشین آپ کے جسم کے اندر کا علاج نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھ لیں. پرفیکٹ سین کر لیں، مور لگا لیں. یہ سسٹم ہے. یہ کوئی موبائل نہیں ہے کہ ریپیئرنگ کر دی، فلانا کر دی، ڈمکانا کر دی. یہ باڈی ہے انسانی جسم کی، ایک روح ہے اس کے اندر، جو اللہ کی بنائی ہوئی ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر روح ہے، اور سارا سسٹم اس روح کا ہے. روح کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کام تو سسٹم سے چلنا ہے. تو سسٹم کی سمجھ نہیں. وہ تو ہے یہودی، وہ تو ہے کافر، وہ تو مسلمانوں کو مانتے نہیں ہیں. تو مسلمانوں کو مانتے نہیں، تو وہ تم لوگ ان کے پیچھے جو دلال لوگ ہیں ان کے پیچھے لگ کے جناب سائنس نے ترقی کر لی، تو جاؤ جا کے جہنم میں جا کے گرو. سائنس نے ترقی کر لی، جا کے تم اپنے منہ کے اوپر چپیڑے مار کے لال کرو. لیکن جو نہیں مانتے ان کو تو نہ کہو کہ جناب تم بھی لگاؤ. کھوتے کے بچے تم لوگ اسلام سے ہٹے، ہم کیوں ہٹے؟ تم لوگ ہٹو. کھوتے کے بچے نہ ہوں تو کیونکہ یہ اسلام سے ہٹ گئے ہوئے ہیں. ان کا جو دین مانے وہ سائنس ہے، تو سائنس کے پیچھے لگ جائے. وہ شیطان کی ہے. شیطان کی میں بتاتا ہوں کیسے. یہ دیکھیں، سنیں ذرا. شیطان کو بیچ دو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آرٹسٹ شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کر سکتا ہے، اور پھر اس کو وہ سب کرنا پڑے گا جو شیطان اس کو کرنے کا کہے گا. اس کے بدلے میں اس کو شہرت، پیسہ اور ہر وہ چیز دی جائے گی جس کا وہ شہرت، پیسہ، حکومت، سب کچھ اس کو ملے گا جو شیطان کو مانے گا، جو ان کی اسٹڈی ہے، جو ان کے بتائے طریقے کار پہ عمل کرے گا، اس کو سب کچھ ملے گا. یہی تو شیطان ہے، یہی تو دجالی تو کفتے ہیں. اسی کو تو کہا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دیر پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، گمراہ نہیں ہونا. جو ہم نے بتا دیا قرآن میں اس کو فالو کرو. بات ادھر ادھر کی سائنس سونس کو فالو نہیں کرنا، نہیں تو بھٹک جائیں گے. دیکھیں دنیا سائنس کے پیچھے لگ گئی ہے، بھٹک گئی ہے، اور جو نہیں ہے وہ کھڑے ہیں اور سائنس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. ہم سائنس کے اگینسٹ جاتے ہیں. سنیں، وہ خواہش مند ہے.
यहाँ शैतान का मतलब ये नहीं है कि शैतान खुद आकर उनसे बात करता हाँ है, जी। बल्कि इसका मतलब दुनिया में मौजूद वो लोग हैं जो किसी भी मजहब के खिलाफ हैं। हाँ जी, वो लोग जो नहीं चाहते कि लोग किसी भी मजहब की पैरवी करें। हाँ जी, इन लोगों में इल्यूमिनाती भी शामिल है। इल्यूमिनाती एक तंजीम का नाम है, लेकिन इसको एक सोच भी कहा जा सकता है। ये तंजीम सन 1776 में बनी थी। इसको बनाने का मकसद किसी भी मजहब की पैरवी करने से दूर रखना था। मतलब लोग अपनी जिंदगी में मजहब को हावी ना करें। ये लोग दुनिया में एक हुकूमत कायम करना चाहते हैं। आप जिसे सोचिए कैसे जैसे कुरान में लिखा गया था ना, कुरान को फॉलो करें। जो फॉलो करते गए वो मुसलमान होते गए। अब वो कहते हैं कि हम जो ऑर्डर कर रहे हैं उसको माने, कुरान को भी भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, नाम को जो हम ऑर्डर कर रहे हैं वो भूल जाएं, कुरान में जो लिखा गया उसको भूल जाएं। इसका नाम है साइंस, इसका नाम है गंदी साइंस। इसको कहा गया दज्जाल की कुत्ते, दज्जाल की। आपको सब कुछ मिलेगा, पैसे, सब कुछ, साशे, आराम, लेकिन नाम आपका इस्लाम में लिखा जाएगा और काम आपसे